ابھی اذان کے الفاظ جن کو بھی سنائی دیے اور جن کو نہیں بھی سنائی دیے، جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی آنے والے 8 سے 9 دن میں ہمارے اذان کا وقفہ آئے گا، تو اس لیے یہ گفتگو بھی ضروری ہے۔ اذان کا حق یہ ہے، ہر چیز کا حق ہوتا ہے مومن کے اوپر۔ خداوند عالم کی طرف سے جتنے احکامات ہیں، جتنے اعمال ہیں، ہر چیز کا کچھ حق ہوتا ہے مومن کے اوپر۔ اگر وہ حق ادا نہیں کیا گیا تو قیامت کے روز وہ چیز اس مومن کے خلاف گواہی دے گی کہ اس مومن نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے کہ قرآن ہے، گھروں میں جو رکھا ہوا قرآن ہے، ہر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ جو قرآن رکھے رہتے ہیں طاقوں پر، شیلفز کے اندر، اور سال ہر سال نہیں پڑھے جاتے، تو قیامت کے روز وہ مجسم ہو کر اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں رکھا رہا، مجھے پڑھا نہیں گیا۔ اسی طرح اذان کا حق ہے۔ اذان کا حق یہ ہے کہ جس وقت اذان کا وقت ہو، الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائیں یا نہیں ٹکرائیں، جس وقت ہوا ہے، خاموشی کے ساتھ مؤدب ہو کر بیٹھ کے وہ الفاظ دہرائے جائیں جو اذان کے الفاظ ہیں۔ اب اذان کے الفاظ ہماری آج کی زندگی سے اور ہماری آنے والی زندگی سے انتہائی گہرا ارتباط رکھتے ہیں، انتہائی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو دیکھیے، امام حسین سے آج کل سب سے زیادہ جو نعرہ کہ جس کے ذریعے سے ہم امام حسین سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ نعرہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان وہ اذان ہے کہ جس میں ہم گواہی دے رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کے متعلق کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اپنی توحید کے ایمان کا، توحید کے عقیدے کا اظہار۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول ہے اللہ کے، محمد کی رسالت کی گواہی کا اعلان، یہ لبیک کہنا ہے۔ اور اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی کی ولایت کی گواہی، اس کا اظہار۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام گواہیاں دے دی، اس کے بعد اعلان کیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم تو خود ہی اپنے ذہن میں دہرا رہے ہیں، جو اذان دینے والا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم خود کو کہہ رہے ہیں، اپنی روح کو کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف۔ کیوں؟ کہ حی علی الفلاح، کہ یہ سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ ہے۔ فلاح کی کنجی، فلاح ہے تو نماز ہے، فلاح ہے تو دین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی دنیاوی کامیابی ہے، اسٹیٹس ہو گیا، گاڑی ہو گئی، گھر ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، پیسہ ہو گیا۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہاں ہے جہاں پکارا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اس کے بعد حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف، بہترین عمل کی طرف۔ اب دیکھیے، یہ تمام گواہیاں خود بھی اس طرح دیتے چلے جا رہے ہیں، لبیک کہتے چلے جا رہے ہیں۔ 5 وقت اگر یہ گواہیاں دی جائیں، 5 وقت اگر اپنے نفس کو اس طرح سے صلاح کی طرف اور فلاح کی طرف بلایا جائے، تو کیا ہمارا نفس آمادہ نہیں ہوگا؟ اور یہی چیز، فقط صرف یہ ایک چیز اگر آپ اپنے بچے کو سکھا دیں،